الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاسفیاء واصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جل مجدہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نام دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام بات کی ہے وہ سورہ آل عمران کی پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں غزوہ احد کا ذکر فرماتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ آئے تھے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ جنگ متعین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے اور وہاں اپنے صحابہ کے بیٹھنے کے لیے کہ کہاں کہاں رکیں، یعنی صحابہ کے دستوں کو، صحابہ کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ تقسیم کیا کہ یہاں اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہاں اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں، پہاڑ کے دامن کے پاس اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ کامیاب سپہ سالار بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ہدایت دے رہے تھے، گائیڈ لائنز دے رہے تھے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد لگ بھگ 1000۔ مگر جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 313 مومنوں نے 1000 کافروں کو شکست دے دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید کر لیے گئے، باقی کافر الٹے پیر بھاگ نکلے۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو بڑی شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور اسی جنگ بدر میں ابو جہل جیسا لعین مارا گیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں مسلمانوں سے انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس وقت کافروں کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ وہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، مگر اس وقت وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ چنانچہ مکے کے کافروں کو جوش دلایا گیا کہ ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مٹھی بھر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، لہذا اس بار ہم اور زیادہ تعداد لے کر جائیں گے، تقریباً 10,000 جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پیغام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو کافروں نے یہ سوچا، مگر وہ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے واللہ متم نورہ ولارک و تعالی اپنے نور کو کہ کافر ناپسند کریں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب کافروں نے ایک بڑی تعداد میں سپاہیوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس بار کافروں نے عورتوں کو بھی شامل کیا۔ عورتوں میں ہندہ ابو سفیان کی بیوی یہ بڑے جوش میں تھی، دیگر عورتوں کو بھی وہ جوش دلاتی تھی۔ عورتوں کا یہ کام ایسے اشعار پڑھے جن اشعار کو سن کر کافروں کے دلوں میں حمیت پیدا ہو اور وہ جذبہ انتقام میں سرشار ہو جائے۔ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ لوگ نکل پڑے اور یہاں مدینہ منورہ میں محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مدینے کی طرف بڑھ رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا۔ صحابہ میں چند منافق بھی آ گئے، منافق جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل رہتے ہیں، مگر دل سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ منافقوں کو جاننے کے باوجود انہیں نظر انداز کر کے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک کرتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت تھی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر منافق کو یہ کہہ کر الگ کر دیتے کہ تو منافق ہے تو منافقین دوسرا فتنہ قائم کرتے۔ منافقین یہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون بھروسہ کرے گا، ہم کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں تب بھی وہ ہم کو منافق منافق کہہ کر علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو منافق ایسی سازش کر سکتے، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچاننے کے باوجود ان سے ایسا سلوک کیا گویا کہ انہیں آپ پہچانتے نہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے میرے محبوب جب منافقین بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا جو انداز ہے اسی انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ پکا اور مخلص مسلمان نہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ میں بعضوں نے رائے دی کہ ہم مدینے ہی میں رہیں، جب کفار مدینے کے پاس آئیں گے تو ہم مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ مگر اکثر صحابہ جن میں نوجوان تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، ہم مدینے سے باہر نکلیں گے، جہاں کافروں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں ہم بھی پہنچیں گے اور ادھر ہی جنگ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بات کو منظور کر لیا اور جنگ کے لیے خود تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی۔ مسلمانوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، خود کو مسلمان بتاتا تھا، وہ بھی شامل ہوا۔ ایک مسافت طے ہونے کے بعد عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آنا نہیں چاہتا، خود کو خطرے میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح اس غدار نے غداری کی اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو جو اس کے چیلے تھے ان منافقوں کو لے کر پیچھے ہو گیا۔ اس کی یہ سازش تھی کہ اگر بیچ راستے میں ایسا کریں گے
تو ہمارے بھڑکانے کی وجہ سے دیگر مسلمان بھی علیحدگی اختیار کریں گے. اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی اور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو جائیں گے. تو 300 لوگوں کو لے کر پلٹ گیا اور مدینے کی طرف چلا گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت و دانائی کا سر چشمہ تھے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ جاتا ہے تو جانے دو. کیونکہ اگر غور کیا جائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا الگ ہو جانا اسی میں بھلائی تھی. کیونکہ ظالم اگر آخر وقت تک رہتا تو پتہ نہیں کتنے فسادات برپا کرتا، کتنی مکاریاں کرتا. تو پروردگار پاکیزہ جماعت سے علیحدہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ چاہتا ہے کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، ناپاک کو پاک لوگوں سے الگ کر دے. تو یہ ناپاک لوگ شامل ہو گئے تھے، اللہ نے الگ کر دیا. جس طرح ابلیس ناپاک فرشتوں میں شامل ہو گیا، اللہ نے ابلیس کو فرشتوں سے الگ کرنا چاہا تو اللہ نے ایسا حکم اسے دیا جسے وہ انجام نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا الگ ہو گیا. تو یہ منافقوں کا سردار الگ ہو گیا. اب مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی. تعداد تو کم ہوئی مگر ہمت کم نہیں ہوئی، جذبہ کم نہیں ہوا. تو مدینے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور احد کے میدان میں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ کو تشکیل دی، ترتیب دی کہ کہاں کہاں لوگ کھڑے ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں وہاں کھڑے ہو جائیں اور جنگ کے اندر کوئی بھی شکل ہو، جنگ کسی بھی رخ پہ جائے، تم لوگ یہیں کھڑے رہنا. کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ پیچھے سے کفار حملہ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی رہبری کر رہے تھے، ان کو گائیڈ لائنز دے رہے تھے. اس نقشے کی اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں تصویر کشی فرما رہا ہے. اس پیارے پیارے منظر کو اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں واضح کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اے میرے پیارے مصطفیٰ جب آپ سویرے سویرے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ کافروں سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلے تھے. من اہلک، آپ کے گھر والوں سے، یعنی گھر والوں کو چھوڑ کر آپ نکلے تھے مدینے سے. اور مدینے سے نکل کر جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کیا کام انجام دیا؟ تبوئ المومنین، مومنوں کے لیے آپ نے مقامات کو مقرر کیا. یعنی صحابہ کرام جن کی تعداد 1000 تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا کہ یہاں پر اتنے 100 آدمی کھڑے ہو جائیں، وہاں پر اتنے آدمی کھڑے ہو جائیں. مقاعد للقتال، مقاعد مقعد کی جمع ہے. مقعد کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ. تو یہاں صرف بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ رکنا، کھڑے رہنا اور تلواریں لے کر، تیروں کو لے کر تیار رہنا کہ جب مقابلے کا وقت آئے تو مقابلہ کریں. تو اسے کہتے ہیں مقامات، مقاعد. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقامات کا تعین کیا، یعنی صحابہ کو ڈیوائڈ کیا کہ یہاں پر تم کھڑے ہو جاؤ
اور یہ کام کیوں کیا؟ للقتال، قتال کا معنی ہے جنگ، جنگ کی خاطر. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. یہ ایک ذمہ دار سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سپاہیوں کی پہلے ہی رہبری کر دیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نہیں تھے. پیغمبر تھے، یہ فیصلہ کرنے والے، قاضی تھے، حسن سلوک کرنے والے، بہترین صاحب اخلاق تھے. تو میدان جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے. ایسا نہیں کہ صحابہ سے کہا کہ جاؤ تم لوگ جنگ کرو، میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں. ایسا کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. غزوہ اور سریہ، اسلام کی جو جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوئیں، ان جنگوں کی دو قسمیں، یہ ایک جنگ غزوہ اور دوسری قسم کی جنگ سریہ. جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں اور خود سپہ سالار رہیں، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک وغیرہ. اور بعض موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جنگ کر کے آؤ. تو جس جنگ میں صحابہ کرام کی جماعت کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے، تو اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے. تو غزوات اور سرایا دونوں پر مشتمل ہیں اسلامی جنگیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوئی تھی. تو یہاں پر غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشنما انداز میں صحابہ کرام کو جنگ کی ہدایتیں دیں اور تقسیم کر کے الگ الگ مقام پر انہیں رکے رہنے کی ہدایت کی، یہ انداز اتنا پیارا، یہ ادا اتنی بہترین کہ پروردگار عالم نے اس ادا کا ذکر کیا ہے. اور اس ادا کا ذکر اللہ تبارک و تعالی خود اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے. کہ میرے پیارے، کتنا اچھا منظر تھا جب آپ خود نکل گئے اپنے گھر سے اور پہنچ گئے احد کے میدان میں اور کارروائی کرنے لگے. اللہ کے محبوب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. کبھی اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس دستے کے امیر بن جاؤ، تم اس دستے کے امیر بن جاؤ، تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، تم جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھو، تمہاری یہ جگہ ہے، یہاں تمہیں کھڑا رہنا پڑے گا. اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہبری کی. پروردگار عالم نے اسی منظر کو یہاں پہ کھینچا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی پیارے مصطفیٰ کی کہانی اور آیات قرآنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا. جنگ احد ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، شروع ہونے کے پہلے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، اپنے محبوب کی باتوں کو سنتا ہے، محبوب کے غلاموں کی باتوں کو سنتا ہے، محبوب کے ارادوں کو جانتا ہے، اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کی نیتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اذ ہمت طائفتان منکم، دوسری آیت شروع ہوئی اذ ہمت طائفتان منکم، اے مومنو تمہارے اندر دو جماعتیں، دو گروپوں نے یہ ارادہ کیا ان تفشلا، کہ ہمت ہار دے. یعنی جب جنگ کا نقشہ ایسا ہوا کہ صحابہ کی تعداد بالکل ہی کم اور ان کی تعداد کئی گنا بڑھ کر ہے کفار کی، تو اوس و خزرج جو مدینے کے مسلمان تھے، انصار تھے، ان دو قبیلوں کے اندر دو قبیلے، اوس و خزرج کے دو قبیلے، ایک کا نام بنو سلمہ اور دوسرے کا نام بنو حارثہ.
یہ دو قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم واپس ہو جائیں، ہم کیسے مقابلہ کریں. یعنی ان کے دل میں کچھ پست ہمتی آئی، مگر وہ مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، منافق ہرگز نہیں تھے. پروردگار کہتا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، اللہ ان دونوں کا دوست ہے. یعنی انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ کیوں ہم جنگ کریں، یہ بے ایمانی کی وجہ سے نہیں یا غداری کی نیت سے نہیں، حالات کا جائزہ لے کر انہوں نے یہ بات کی، مگر فوراً ہی ان کے دل کو ایمان کے نور سے رہبری مل گئی اور پھر اپنے خیال سے وہ لوگ بدل گئے. یعنی دیگر صحابہ کی طرح وہ بھی ثابت قدم ہو گئے. مگر ان دو قبیلے کے لوگوں میں، یعنی طائفتانی، دو جماعتیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان لوگوں کے دلوں میں خیال آیا اور وہ خیال پختہ ہو گیا. اس لیے اللہ نے کہا اذ ہمت طائفتان منکم، اے مومنو تمہارے اندر کی دو جماعتوں نے پکا ارادہ کر لیا. تو یہ منکم کا لفظ تم میں سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے. اگر منافق ہوتے تو منکم کا لفظ نہیں آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دی. لہٰذا ان دو قبیلے کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں یہ دکھ ہے کہ جو خیال ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ خیال ہم نے کیا، مگر اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں شامل رکھا. اور پھر ولیہما کہہ کر اللہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کا ولی ہوں، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے. اس بات کی ہمیں بے پناہ خوشی ہوئی. دیکھیں صحابہ کرام کو دنیا کے عہدوں سے خوشی نہیں ملتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر انہیں بے پناہ خوش ہوا کرتے تھے تو سارے غم بھول گئے. تو پروردگار نے کہا کہ انتفشلا، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب آدمی کے سامنے مصیبتوں کا پہاڑ آتا ہے تو اس کے قدموں میں کچھ جنبش آتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے. یہ فطری بات ہے، مگر اس فطری بات پر ایمان کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے. تو ایمان کا جذبہ غالب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی ان کی یہ ہلکی سی خامی کا ذکر کیا، فوراً بتایا کہ ان کی خامی نہیں ہے، انہوں نے کسی منافقت کی وجہ سے یا برے ارادے سے ایسا نہیں کیا. ارے ان کا مقام تو یہ ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے. دیکھیے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پروردگار عالم کس طرح مدافعت کر رہا ہے، مولا تعالیٰ کس طرح ان کی لاج رکھ رہا ہے. جب پروردگار عالم ہی ان کے بارے میں کہہ دے کہ میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں، میں ان کا دوست ہوں، اب دوسرے کو کیا مجال کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں زبان درازی کرے، ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں فضول باتیں کرے. کسی کو اس کی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام کی لغزشوں کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہمیں ملے گا، احادیث نبویہ میں ملے گا، مگر یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کی لغزشوں کا ذکر اللہ کر سکتا ہے، اللہ ان کا رب ہے، اور اللہ کے محبوب کر سکتے ہیں، وہ تو ان کے آقا ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کریں. اگر اس طرح کریں گے تو بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بے ادبی بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اپنے پروردگار سے ادب کی توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ پہلا بے ادب رب کی توفیق سے محروم ہو گیا. وہ پہلا بے ادب کون ہے
جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی. تو صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھیں تو عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور ان سے جو لغزشیں ہو گئیں انہیں بشری تقاضے پہ محمول کر کے اپنے دامن کو بچا لیں، زیادہ اس پر بحث و مباحثہ کر کے صحابہ کرام کی توہین ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ دین ہمیں جو پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ ان دو جماعتوں کو، یعنی بنو سلمہ بنو حارثہ کے مسلمانوں کے خیال میں کچھ اس قسم کی بات آئی کہ کیوں ہم جنگ کریں. ذرا ان کی ہمت پست ہوئی، مگر اللہ ان کا ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس خیال کو ہٹا کر ان کے اندر اللہ نے ہمت دے دی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پروردگار عالم یہاں پر فیصلہ کن بات کر رہا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. مومنوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی کثرت اپنی قوت پر کبھی نظر نہ ہو، اللہ کی نصرت پہ نظر ہو. اسی طرح کافروں کی تعداد بڑھ گئی، کافروں کی قوت بڑھ گئی، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی نصرت، پروردگار عالم کی مدد ہمیشہ عجیب و غریب طریقے سے ہوا کرتی. اس پروردگار نے نمرود جیسے کافر کو ہلاک کیا تو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا. فرعون کو ہلاک کیا تو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا. قارون کو برباد کیا تو زمین میں دھسا کر. ابو جہل کو ہلاک کیا تو انصار کے دو لڑکوں کے ذریعے، اور کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تو پروردگار نے کنکریوں کے ذریعے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ مارتا ہے تو مچھر کے ذریعے مارتا ہے، بچاتا ہے تو مکڑی کے ذریعے بچا لیتا ہے. غار ثور کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص اور وفادار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا، تو اس مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کافروں کو مغالطہ ہو گیا، اور کافر یہ سمجھے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا ہے. اگر کوئی آدمی اندر جاتا تو پہلے جالا ٹوٹ جاتا اور اس کے بعد مکڑی دوبارہ جالا وہاں نہیں بناتی. تو اس طریقے سے گفتگو کر کے وہ چلے گئے. اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مکڑی کا جالا خلع ہوتا ہے حفاظت کا. تو پروردگار نے کہا کہ مومنوں کو بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم اسباب کو اپنائیں گے. اگر جنگ کرنے کا موقع آ جائے تو جنگی ہتھیار کو ضرور اپنائیں گے، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. گویا پروردگار عالم نے خصوصی طور پر ان صحابہ کو جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے تھے، اور عمومی طور پر تمام صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو مولا تعالیٰ نے یہ عقیدہ رکھنے کی ہدایت دے دی کہ تم متوکل بن جاؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ تم مومن ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ خدا کو ماننے والا. خدا کو ماننے والا خدا کی قدرت کو مانتا ہے، خدا کی غیبی مدد کو مانتا ہے، خدا کے کارناموں کو مانتا ہے،
تو خدا کی قدرت کو ماننے والا، خدا کی طاقت کو ماننے والا کس طرح غیروں سے ڈر سکتا ہے، کس طرح دشمنوں سے گھبرا سکتا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جنگ بدر کے بعد جو جنگ ہوئی وہ جنگ ہے جنگ احد۔ جنگ احد میں ہوا کیا؟ ابتدا میں تو مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ کفار بھاگنے لگے، کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کی حالت کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے تمہیں ہٹنا نہیں چاہیے، حضرت عبداللہ بن جبیر تو اس بات پر قائم رہے، مگر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے، ہمیں کامیابی مل گئی، اب ہم یہاں کیوں رکے رہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ رکنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ ہم کافروں کے پیچھے سے ہونے والے حملے سے بچے رہیں، مگر اب حملہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنگ تقریباً ختم ہی ہو گئی، سب کے سب بھاگ نکلے ہیں۔ یہ انہوں نے سوچا اور مال غنیمت کی طرف بڑھے، مال غنیمت کو جوڑنے لگے۔ تو کفار تو ادھر ادھر ہو گئے، مگر کافروں میں اس وقت خالد بن ولید تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ بڑے جنگجو تھے اور جنگی چالوں سے بہت واقف تھے، لہٰذا انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، دیکھا کہ پہاڑ کے دامن سے مسلمان اتر گئے ہیں، اب ہم پیچھے سے حملہ کریں گے تو ہمارے حملے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافروں میں شامل تھے، ایسا حملہ کیا کہ مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، بھاگنے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس موقع پر بھی ہم صحابہ کرام کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے، ان کی نیت میں فرق نہیں آیا، بس ان کی سوچ میں ایک لغزش ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے ہمیں کھڑنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر یہ وجہ تھی، جب وہ وجہ نہیں ہے تو ہم بلا وجہ کیوں کھڑے رہیں؟ مگر اللہ نے جتلا دیا کہ میرے محبوب کی بات کو مانو، اس کی وجہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو تو اس پہ قائم ہو جاؤ تم لوگ۔ تو جنگ کا نقشہ بدل گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، مگر پھر کچھ ہی وقفے کے بعد مسلمانوں نے میدان کو سنبھال لیا۔ تو بہرحال جنگ احد میں بظاہر کافروں نے جیت حاصل کی، مگر جو مخلص اور ثابت قدم تھے وہ تو آخر تک کھڑے رہے، کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، مگر دیگر مسلمان ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگ گئے۔ بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا۔ تو یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر جو دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ کفار کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم کیوں آگے بڑھیں، تو پروردگار عالم نے اس وہم کو نکالنے کے لیے ایمان کی بات بتائی، ایک ایمان کا لازمہ پیش کیا ہے جس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر پروردگار نے کہا، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ اے مومنوں، کیا تم وہ واقعہ بھول گئے؟ بدر میں تمہاری تعداد کیا تھی؟
تمہارے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، سپاہیوں کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، ایسی شاندار مدد کی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی کوئی جنگ ہوئی ہو جس میں ایک طرف 313 آدمی ہو اور یہ 313 آدمی 1000 آدمیوں پہ غالب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر، کیا وہ احد کے موقع پر تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ پروردگار عالم ہر موقع پر تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پر، بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وَأَنْتُمْ میں واو حالیہ ہے، انتم اذلہ، تم لوگ اذلہ، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تم لوگ دبے ہوئے تھے، یعنی تم کمزور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، آلات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم کمزور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر تمہاری مدد کی۔ جنگ بدر کو یاد کر لو، خود بخود تمہارے دلوں میں ہمت پیدا ہو جائے گی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت نہ کرو۔ یعنی تم اگر سامنے والوں سے ڈر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد کو تم بھول گئے۔ لہذا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو تقوی اور شکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب یہاں شکر کی بات جو آئی ہے، جنگ بدر میں اللہ نے جو مدد کی اس مدد کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد لعلکم تشکرون میں شکر گزاری کا تذکرہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جنگ بدر میں جو کامیابی تمہیں حاصل ہوئی، زندگی بھر اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر تمہیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو مسلمان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کہ ایک دن بھی سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو زندگی کے اتنے برس سلامتی کے ساتھ گزر گئے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بندہ نہیں۔ تو تقوی اسی وقت تمہیں حاصل ہوگا جب تمہارے اندر شکر گزاری کی کیفیت آ جائے گی۔ اگر شکر گزاری تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے یا نیک بندے بن ہی نہیں سکتے۔ تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سخاوت بھی کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، تو یہ ناشکری پروردگار عالم کو ناپسند ہے۔ ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو ناشکری کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے، اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہم کو نعمت عطا کرے، مگر وہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو ہمیشہ اس کی مہربانی ہے تو ہم اس کی ناشکری کیسے کر سکتے ہیں؟ ناشکری کب ہوتی ہے؟ اگر کوئی ہمارا حق ادا نہ کرے تو ہم شکایت کریں گے۔ اب ہمارا اللہ پر کیا حق ہے؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، وہ جو بھی دیتا ہے اس کی نوازش ہی نوازش ہے، اس کا کرم ہی کرم ہے۔ تو شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، مگر پروردگار کہتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ناشکرے زیادہ ہیں۔ تو فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو اللہ نے مدد کی اس مدد کا تذکرہ بھی کیا
اور مسلمانوں کی حالت بھی جتا دی کہ اس وقت تمہاری حالت کیا تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم کمزور تھے، تم کمزور رہو، اللہ کی مدد ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم شہزور رہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسباب ہیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پروردگار عالم ایک جگہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں باذن اللہ، اللہ کے کرم سے۔ جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو کمزور بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ دیکھیے شکر گزاری میں ایک تو رب کو ہم راضی کر لیتے ہیں، اور دوسری چیز ہمیشہ ہم خوش رہتے ہیں۔ شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، ناشکری کرنے والا اس کو پہلا عذاب جو پہنچتا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ دکھ رہتا ہے۔ سب کچھ ملنے کے باوجود ناشکری کی بلا کی وجہ سے اس کے دل کو ہمیشہ دکھ، اس کے دل کو ہمیشہ پریشانی، اس کے دل کو ہمیشہ بے چینی رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور شکر گزار بندہ اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ اسے سوکھی روٹی ملے یا معمولی سالن ملے، وہ اتنی ہی چیزیں کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ موٹے موٹے چاول بھی نہیں مل سکتے جو مجھے مل رہے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سانس لینے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کا سانس رک جائے اور اس کے پاس لاکھ روپے ہو، اگر ڈاکٹر کہے کہ لاکھ روپے تو میری فیس بھرتا ہے تو میں علاج کر کے تجھے سانس لینے کے قابل بنا دوں گا، تو پھر یہ پیشنٹ، یہ مریض بڑی آسانی سے لاکھ روپے دے دے گا کہ سانس لینے کی دشواری چلی جائے۔ تو ہم دشواری کے بغیر ایک بار سانس لیتے ہیں تو گویا 1 لاکھ روپے ہمیں مل گئے۔ تو 24 گھنٹوں میں کتنے کتنے لاکھ روپے ہمیں مل رہے ہیں، مگر ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، پوری دنیا کو کرونا کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے رب خبیر، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب ذوالجلال، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب کریم، جب ہم پل صراط پر چلیں تو ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے۔ پیارے مصطفیٰ کی پیاری دعا ربی سلم کی بدولت ہمیں سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وعلیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔